رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ رسوله الكريم اما بعد، عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما عليه الصلاة والتسليم، رواه البخاری و مسلم۔ اس روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی حلاوت پانے کے لیے 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ 3 اعمال، 3 عادتیں یا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ حلاوت ایمانی کو پالے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر آدمی مادی غذائیں کھاتا ہے اور ان کی لذت اور ان کی ایک ذائقہ اسے محسوس ہوتا ہے، اور اگر مادی غذائیں کھانے کے بعد اسے لذت اور ذائقہ محسوس نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی قوت ذائقہ خراب ہو چکی ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ بیائی اسی طرح جب ایمان انسان کو نصیب ہوتا ہے تو ایمان کی بھی ایک لذت ہے جو چند اعمال کرنے کے بعد اسے حاصل ہوتی ہے، اور یہ حلاوت ایمانی انسان کو اعمال پر ابھارتی ہے، اچھے کاموں پر ابھارتی ہے، نیک کام کرواتی ہے، برائی سے اسے روکتی ہے، اور اس کے لیے ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اعمال کا کرنا، اور مشکل سے مشکل اعمال اس کے لیے سہل اور آسان ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اس روایت کے اندر 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی فرمایا کہ جس آدمی کے اندر ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام کی محبتوں پر غالب آنے والی ہو، یعنی جب مقابلے کی فضا بنے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے بنسبت دوسروں کے محبت کے۔ اور یہ غلبہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام میں بدرجہ عتم موجود تھا، اور بدرجہ عتم ان میں پایا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ ودیت ان کی فطرت میں اور رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے ہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخری درجے کی محبت تھی۔ اس کے مقابلے میں گھر آیا چھوڑ دیا، اولاد آئی چھوڑ دی، رشتہ دار آئے چھوڑ دیے، زمانے سے لڑنا پڑا لڑ گئے، اب طور و اتوار سے لڑنا پڑا وہ لڑ گئے۔ صحابی رسول گرفتار ہیں، اور گرفتاری کے وقت کافر ان سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو پسند کریں، کیونکہ آپ کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو چکا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے آپ کو سزائے موت دے دینی، ہاں البتہ ایک بات ایسی ہے، اگر وہ آپ تسلیم کر لیں تو ہم آپ کی سزائے موت معاف کر سکتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا وہ کیا چیز؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم یہاں گرفتار ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور آپ علیہ السلام مدینے میں ہوں، اور وہاں پر ہونے کے باوجود صرف اتنی بات تسلیم کرتے ہو کہ اگر آپ کی جگہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پھانسی دے دی جاتی، یہ آپ کو منظور ہے؟ اگر یہ منظور ہے اتنی بات، یہ صرف تصور کرنا ہے، آپ علیہ السلام کو حقیقی پھانسی دینا تو دور کی بات، آپ کی طرف ان لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں بڑھ سکتے تھے کہ آپ اپنے علاقے میں محفوظ ہیں، آپ اپنے علاقے میں اپنے یاروں کے درمیان محفوظ ہیں اور بالکل پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف مطالبہ کیا ہے؟ تصور کا، کہ انسان نے ذہن میں تصور لانا ہے۔ صحابی رسول تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے او ظالموں،
تم نے اتنا بڑا مطالبہ مجھ سے کر لیا، تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں یہ بات تسلیم کر لوں گا؟ میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ پاک پیغمبر مدینے کی گلیوں میں چلیں اور انجانے میں بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی قصد کے، آپ کے تلوے مبارک کے اندر کانٹے کا چبھ جانا، جس میں انسان کا کوئی قصد، کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ انسان اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، راستے میں پڑا کانٹا ہے، انسان چل رہا ہے، وہ پاؤں میں چبھ جاتا ہے، فطری چیز ہے۔ کہا وہ خود بخود چبھ جانے والا کانٹا بھی میں ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ آپ کے مبارک پاؤں میں چبھا ہو کوئی کانٹا، اور اس چھوٹی سی تکلیف کے بدلے میں اور انجانے میں کی تکلیف کے بدلے میں، بغیر قصد و ارادے سے جو تکلیف پہنچی اس کے بدلے میں تم میری جان بخش دو، میں تو یہ بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں، چہ جائے کہ تمہارا اتنا بڑا مطالبہ اس کا میں تصور کر لوں، جان دینے پر تیار ہوں لیکن اس بات پر تیار نہیں۔ یہ صحابہ کرام۔ ایک خاتون غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نکلی، کیونکہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص انہیں ملے اور ان سے عرض کرنے لگے، تعزیت کرنے لگے کہ آپ کے والد محترم غزوہ احد میں کام آئے اور شہید ہو گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی، والد اللہ ان کو جنت میں انشاءاللہ ہماری ملاقات کروا دے گا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بتاؤ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر ان صحابی نے دوسرے صحابی ملے، ان سے ملی پریشانی کی حالت میں۔ اب انہیں پھر پوچھا، انہوں نے آگے سے تعزیت کی کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، کہا جنت میں مل جائیں گے، زندگی رہی تو بیٹے اللہ اور بھی دے دے گئے۔ بتاؤ پاک پیغمبر کی حالت کیسی؟ آگے جاتے ہیں، تیسرا شخص پھر ملا، کہا آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ اس عورت کے منہ سے پھر یہی الفاظ نکلے، جنت میں مل لیں گے، زندگی رہی شوہر اور بھی مل جائیں گے۔ بتاؤ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور حاضر کیا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چلی تھی کہ ضعیفہ جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو۔ یہ عورت جا رہی ہے کہ کوئی اچھی خبر ملے، اور خبریں بہتر ہیں، مسلمان کے نزدیک بہت اچھی ہیں، لیکن اچھی خبر انہیں یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ حالانکہ صحابہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں، ہلکی سی مصیبت اور آزمائش آئی تھی، اللہ نے ہمیں الحمدللہ رحم کیا، غلبہ نصیب فرمایا، لیکن جب تک دیکھ نہ لیا اس وقت تک تسلی نہ آئی۔ جب دور سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بالکل خیریت سے ہیں، جب دور سے دیکھا کہ نور تجلی ہے، پکار اٹھی، اب میری تسلی ہی تسلی۔ یہ صحابہ کرام کی ایک محبت تھا، معیار تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو، محبت کو کمزور نہ کیا۔ آج مسلمان اسی وجہ سے مار کھا رہا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اس درجے کی نہیں ہے جو میرے اللہ کو مطلوب ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے جن کو ایمان دیا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اتم درجے کی پائی جاتی۔ تو مجھے اور آپ کو آج یہ غور اور فکر کرنا ہے، کیا میرے اندر بھی آپ علیہ السلام کی محبت کا معیار وہی ہے جو میرے اللہ کو مطلوب ہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کو مطلوب ہے؟ اور اگر یہ مطلوب نہیں تو پھر خطرے کی بات ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب کل آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے والد او وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارا مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہارا وہ مال تجارت یا ذریعہ تجارت جس کے کسمندی کا، جس کے گھاٹے میں پڑ جانے سے تم خوف کھاتے ہو، ومساکن، اور تمہارے گھر، تمہارے بنگلے، تمہاری بالیاں یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں،
اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ نے جو محبت انسان کرتا ہے ان ساری چیزوں کو ذکر کر دی، کسی میں بیٹے کی محبت زیادہ، کسی میں بیوی کی زیادہ، کوئی ماں باپ سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ چند دن پہلے ایک شخص سے ملاقات کا پتہ چلا کہ وہ اپنے ستیلے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کہ جو باپ بھائی ہے اس کو اللہ نے خوب دیا اور جو ستیلا بھائی ہے وہ بہت غریب ہے، تو یہ ساری، لیکن اس سے جب پوچھا گیا محبت کی وجہ بھی، حالانکہ لوگوں میں اتنی محبت نہیں کہ کبھی گاڑی دے رہا ہے، کبھی بنگلے ہے، کبھی کیا، تو اس نے آگے سے ایک ہی جواب دیا کہ والد سے مجھے انتہا درجے کی محبت ہے، اور جب والد فوت ہونے لگا تو اس نے اس یتیم میرے ستیلے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ کے کہا اس کا خاص خیال رکھنا، مجھے اس کے اندر اپنے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے، میری محبت کرنے کی وجہ اپنے باپ سے محبت۔ تو بیویوں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، کسی کو بنگلوں سے محبت ہے، کسی کو تجارت میں غرق ہے۔ اللہ نے ساروں کو ذکر فرمایا کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تمہیں روکتی ہیں، اس میں رکاوٹ ہے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے معاملات کا، پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سختی کے آنے کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو غور و فکر کریں کہ ہمیں اس طرح کی محبت نصیب ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اور یہ کھلی اور واضح بات ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے، دو اور دو چار کی طرح بات ہے، کہ جب انسان میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے، حلاوت ایمانی اسے نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے دین پر اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ بہانے نہیں بناتا۔ حالانکہ دنیا کے لیے وہ راتوں کو اٹھتا ہے، وہ کئی گھنٹے دکانوں پہ کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، کئی گھنٹے مشینوں پہ کھڑا ہو کے کام کرتا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، مال سے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کی یاد میں بیٹھنا، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر اور منور رکھنا، فرمایا یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہیں، کیونکہ حلاوت ایمانی اس کو مل چکی ہے، اس کی قوت روح بیدار ہے، بیدار ہونے کی وجہ سے عمل اس کے لیے آسان ہو گیا ہے، وگرنہ اس کے لیے بڑی مشکل۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے کسی کو روکا، یعنی کوئی چیز دینی تھی لیکن اللہ کا دشمن یا کوئی وجہ اس کو روک دیا کہ اللہ کی اس میں رضا نہیں، میں نہیں دینا چاہتا، فرمایا اس آدمی کا ایمان مکمل ہو۔ اور کتنی ہی احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت آئی کہ ہمیں اپنے اعمال کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں، میری محبت کا معیار اللہ کی ذات ہو، میرے نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہو، تو پھر یہ انسان کامیاب ہے، وگرنہ اس کے لیے خطرہ ہے، بڑی پریشانی۔ اور تیسری نمبر پر فرمایا اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ اب کفر میں جانا ایسے ناپسند ہو جیسے آدمی کا آگ میں گرنا، کوئی شخص بھی آگ میں گرنے کو تیار نہیں، آگ دیکھ کر اپنے، اور تو دور کی بات ایک دیا سلائی، ایک ماچس کی تیلی اگر اس کو جلا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھے وہ آگ برداشت نہیں ہے، تو بڑی آگ کیسے برداشت کر لے۔ فرمایا آگ میں گرنا جس طرح آدمی کو ناپسند ہو، کفر میں جانا اس طرح ہی ناپسند۔ میرا ایک بچہ معذور ہے دماغ، اس کو ایک مرتبہ وہ جلا ہے، پہلے تو وہ نہیں محسوس، لیکن جب سے اس کو تکلیف کا کچھ احساس ہوا، اب وہ آگ کو دیکھ کر اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اسے نفع نقصان کا پتہ نہیں، وہ دماغی معذور ہونے کے باوجود آگ کے قریب جانے کو تیار نہیں، کیوں؟ اسے پتہ ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچے گی اور تکلیف ناقابل برداشت ہوگی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ تو اس سے 70 گنا، یہ ہماری آگوں سے نہیں، وہ آگ جو لوہا پگھلا دے، وہ آگ جو پتھر کو پگھلا کر سرما بنا کر سیمٹ بنا دے، وہ آگ جو بڑی بڑی بھٹیوں کو ایسے پانی کی طرح خول بنا دیتی ہے، اس آگ سے جس کے قریب آپ بغیر خاص لباس کے یا بغیر احتیاطی تدابیر کے جا نہیں سکتے، فرمایا ان آگوں سے بھی 70 گنا زیادہ تیز آگ، وہ جہنم کیا۔ فرمایا دنیا کی آگ میں جس طرح آدمی جانا ناپسند کرے، اسی طرح کفر میں جانا اسے اس طرح ناپسند ہو، یعنی ایمان سے کامل درجے کی اطاعت اور محبت ہو، تو پھر یہ آدمی کامیاب ہے۔ فرمایا یہ 3 صفتیں پائی گئیں، اس آدمی کا ایمان مکمل ہوگا، اس آدمی کے حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرما لیں
کہ اللہ رمضان کی برکت سے ہمیں بھی یہ تینوں کام کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، ہمیں حلاوت ایمانی بھی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔